بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ میری شادی کی رات تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ میری شادی بڑے ارمانوں سے ہوئی تھی، اور تبھی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑنے لگی جو کسی بھی بڑی ہی روب دار آواز تھی۔ میں نے دیکھا وہ شخص حق حق کی آوازیں بلند کر رہا ہے۔ میرے تو کانوں میں یہ آواز بڑی واضح طور پر پڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی فقیر گلی میں جا رہا ہے، مجھے اس پر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے، پر رفتہ رفتہ وہ آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ بات تو مجھے ڈرا رہی تھی کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے، گھر میں سناٹا خاموشی تھی، شاید سب لوگ سو رہے تھے۔ میری نند مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ آخر وہ آواز میرے کمرے کے باہر سے آنے لگی۔ اب تو میرے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ مجھے لگا جیسے میں کسی آسیب کے سائے میں آ گئی ہوں۔ کہیں مجھے دلہن کو دیکھ کر کوئی جن تو نہیں عاشق ہو گیا؟ اماں بھی ایسی ویسی باتیں کیا کرتی تھی، اسی لیے میں بہت ڈر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بال گھنگریلے چیڑے کی طرح تھے، جبکہ چہرے پر جھریاں سی تھی جو کہ کافی مصنوعی لگ رہی تھی۔ یہ کافی دنوں سے نہایا نہیں، چہرے پر شیب بڑی ہوئی تھی، جبکہ میلے پرانے کپڑے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ رات کے اس پیر یہ بابا نہ جانے کس مقصد سے میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ حق حق، اس نے دوبارہ آواز بلند کی اور میری طرف عجیب جلائی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اپنی جگہ پہ ساکت ہو کے رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی سی ہنسی جو اس کے چہرے کی طرف دوسری طرف تک پھیلی ہوئی تھی مجھے ڈرایا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، تبھی میری ساس کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا خدا کا شکر ادا کیا میری جان میں جان آئی۔ اماں جی یہ کون ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تبھی اس شخص نے اپنی بھاری بھرکم ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ وہ مجھے دلاسا دینا چاہتا تھا۔ میں پیچھے ہٹی تو میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہ نہ بیٹی، ایسا نہ کرنا، یہ ملنگ ہے، اس کا دلاسا لے لو، اس کی دعائیں لے لو، تمہیں بہت دعا لگے گی، ساری زندگی خوش رہو گی، ورنہ کیا؟ میں نے دل میں سوچا میری بیٹی تم ایسا نہیں کرو، جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ میں اپنی ساس کے کہنے پہ ملنگ کے آگے سر جھکانے لگی اور اس نے دلاسا دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پر نہ جانے کیوں مجھے وہ شخص بہت خبیث لگا تھا۔ میں کبھی خود کو دیکھتی تو کبھی اس کمرے کی دیواروں کو جو میری ساس نے مجھے سمجھا کر چلی گئی کہ آئندہ ایسی بھی کوئی چیز ہو تو مجھے بتانا نہیں، بلکہ اس ملنگ سے دعا لے لینا، کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا ہی بھائی ہے، یہ بہت اچھا اور نیک انسان ہے، اس کی دعا سے لڑکیاں ساری زندگی خوش رہتی ہیں، اور اگر یہ دعا نہ کرے بد دعا دے دے تو لڑکیاں کبھی بات نہیں ہو پاتی۔ میں اپنی ساس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، بھلا ایک گندا میلا انسان جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے وہ مجھے کیا بد دعا دے گا؟ میں نے دل میں سوچا اور اپنی ساس پہ ہنس دی۔ پر میری ساس کمرے سے یہ سب کہہ کے چلی گئی تھی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے پہلی بات ہی یہی پوچھی کہ تم نے عاصم سے دلاسا لے لیا، اس کی دعا لے لی؟ وہ جیسے اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا تاکہ دروازہ بند کر سکے۔ میں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ بہت اچھی بات ہے۔ شوہر نے دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر سے سنجیدگی سے سامنے بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ دیکھو وہ بڑا ہی ملنگ انسان ہے، کبھی اس کا دل نہیں دکھانا، وہ تمہیں ایسی دعا دے گا کہ تم اپنی زندگی سنوار جاؤ گی، بد دعا بھی دے سکتا ہے، اس لیے محتاط رہنا۔ اپنے شوہر کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ خفا کر دیا۔ میرا مطلب میرا شوہر بھی ہم پرست تھا؟ یہ سوچ میرے لیے بہت عجیب تھی۔ پھر صبح ہوئی تو میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ میری ساس کے پاس میں گئی، ان کو سلام کیا تو کہنے لگی صرف مجھے سلام نہیں کرنا بیٹی، آئندہ سے تم نے عاصم کو بھی سلام کرنا ہے، یہ اس گھر کا وہ شخص ہے جس کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہوتا، ملنگ ہے بیچارہ، اس کی دعا لگتی ہے۔ میں اپنی ساس کی اس بات سے بہت چڑ گئی۔ پھر بھی میں نے عاصم کو سلام کیا، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ مجھے اس کا یہ سب کرنا بہت برا لگتا تھا اور ان گھر والوں کے شوق پورے کرنے کی خاطر میں یہ سب کر رہی تھی۔ خیر 2-3 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ عاصم کے ساتھ میں آتی، سلام دعا کرتی اور مجھے کچھ نہ کہتا، لیکن اب وہ مجھے اس کی نظروں سے عجیب سے مجھے دیکھتا اور جب بھی آتا مجھے سر سے پاؤں تک اس طرح گھورتا جیسے وہ مجھ پر کوئی حق رکھتا ہو۔
مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی، میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا، میں نے اس کے سامنے یہ ساری بات رکھ دی کہ آپ کا بھی کہنے کو تو ملنگ ہے۔ مجھے بہت غلیظ نظروں سے دیکھتا۔ میرا شوہر اپنے کانوں کا حال لگانے لگا۔ خدا کا خوف کرو صبیہ، اس بیچارے کو تو دنیا جہاں کا ہوش نہیں ہے، وہ بیچارہ ملنگ ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو غلیظ نظروں سے دیکھے۔ تم نے تو اس کے ساتھ ابھی وقت ہی نہیں گزارا، تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس گھر کے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب مجھے اس غلیظ شخص کا مقابلہ خود ہی کرنا پڑے گا۔ اگلے دن کی بات ہے، میں اپنے کچن میں چائے بنا رہی تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس دیور سے کوئی بھروسے کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور پھر اگر کچھ ایسا ویسا ہو بھی جائے، میرے گھر والے مجھ پر نہیں بلکہ اس انسان پہ زیادہ یقین کرتے ہیں جو ان کے خیالوں میں خدا کی کوئی خاص مخلوق تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی چائے بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑے سے مگ میں اپنے لیے چائے ڈالی، کچھ بسکٹ لیا اور کمرے میں جا رہی تھی کہ میری نظر اپنے دیور پر پڑی جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آنے لگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، پر اس سے پہلے وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ پھر عجیب سے لہجے میں بولا، یہ چائے مجھے پلا دو لڑکی، تیری دنیا سنور جائے گی۔ بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، میں تم جیسے غلیظ انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم کوئی فقیر یا ملنگ نہیں ہو، بلکہ ایک ڈھونگی ہو، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے میرا راستہ روک لیا، مجھے جلائی آنکھیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، میں اس طرح کی باتوں میں آنے والی نہیں، اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ میری بات سن کر غصے سے بھنکاتے ہوئے بولا، تم نے مجھے ڈھونگی کہا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس پڑی۔ اچھا، تم اچھے درویش ہو تو تمہارا یہ زر ہے کہ اگر کوئی تمہیں درویشی کو نہ مانے تو تم اسے زمین میں گاڑ دو گے۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ بات اسے کہی نہیں تھی تاکہ وہ میرے خلاف کچھ نہ کرے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور غصے میں بننا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس بات پر مجھے بہت عجیب لگا اور ڈر بھی لگا، پر میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پر پھر بھی مجھے اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ باہر سے مجھے بددعائیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک درویش کا دل دکھایا، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، تم سوچ ہی نہیں سکتی تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں ہی رہ گئی، باتیں سوچتی رہی، اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ ایسا کچھ نہ ہو میری زندگی میں، ایسا کوئی عذاب نہ آئے۔ لیکن سیانے کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے ساتھ ایک خوشی خفیہ چھپی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ شام گھر والے جب داخل ہوئے تو سب ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں لیے تھی، نئے کپڑے تھے۔ میں سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میری نند، ساس اور شوہر تینوں بہت خوش تھے۔ جبکہ کمرے سے باہر میں نکلی، میں نے ان سب کو دیکھا، سب کو کیا پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، یعنی اب میرے دیور کی شادی ہو رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے دیور کی شادی، مطلب اس کی رشتہ کون دے گا؟ دل میں نے سوچا۔ میری ساس بولی، تمہیں تو لگ رہا ہوگا تم جیسی حسین خوبصورت لڑکی میرے بیٹے کو مل ہی نہیں سکتی، پر تم میری چھوٹی بہو کو دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس نے بھی بڑے غرور سے کہا۔ پہلے میرے بیٹے کو دیکھ کر تھوک دیا تھا، کہتی تھی کہ میں کبھی اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے یہ دنیا کا آخری مرد کیوں نہ، اور اب تم دیکھنا کیسے میرے بیٹے کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ یہی تو میرے بیٹے کی کرامات ہیں، جو اس کا دل دکھاتا ہے نا، وہی اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ساس کی کفرانہ باتیں سن کر مجھے غصہ بڑا آیا، پر دل میں سوچنے لگی کہ شادیاں تو میں نے بھی بہت دیکھی، پر اتنی جلدی اور ہڑبڑائی میں آخر یہ کون سی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ گھر میں سب لوگ شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ میرے دیور کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کا وقت ہوا تو کچھ مرد ہمارے گھر جمع ہوئے۔ میرا دیور تو غسل کرنے کے نہانے کو تیار نہیں تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ملنگ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے تو اس لڑکی پہ رحم آ رہا تھا جو اس بدبودار شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی۔
घर को अच्छी तरह सजा दिया गया। शादी 3 दिन में होनी करार पाई थी। मुझे तो जसस था कि मेरी देवर की दुल्हन कौन होगी, वो कैसी होगी, क्या वो इतनी खूबसूरत है जितना मेरी सास कह रही थी। भला आकर अगले ही दिन निकाह की तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे देवर ने खुद को साफ सुथरा कर लिया। वो अब पहचाना ही नहीं जा रहा था। न जाने कैसे उसके घर वालों ने इस बात पर राज़ी किया। वो वाकई एक माकूल इंसान लग रहा था। झुर्रियाँ वगैरह जो उसने मसनूई तौर पर चेहरे से चिपकाए रखी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अब वो एक नौजवान लड़का लग रहा था। सब लोग कह रहे थे कि मलंग तो ऐसे ही बना हुआ था, असल में ये शख्स बहुत ही खूबसूरत है। जबकि मेरी नंद भी अपने भाई पर फख्र कर रही थी। मैंने एक औरत से पूछा, अम्मा जी, वो शादी में आई हुई थी, आपको पता है कि मेरे देवर को रिश्ता कैसे मिला? इस लड़की का वो औरत कानों को हाथ लगाने लगी। खुदा का खौफ करो बेटी, ये रिश्ता नहीं बल्कि ज़बरदस्ती है और जुल्म है। ये औरत की बात सुनकर मुझे मज़ीद दिलचस्पी होने लगी, तो मैं इससे मज़ीद सारी कहानी सुनने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी सास बहुत ही नेक औरत लगती है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक अच्छी माकूल खातून है, पर मुझे इन लोगों के राग राग का पता है। तुम्हारा शोहर भी एक अच्छा इंसान है, मगर बाकी सब लोग शैतान के रास्ते पे चलते हैं। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी। क्या मतलब, ये लोग शैतान के रास्ते पे चलते हैं? देखो बेटी, अब तुम इसकी दुल्हन ही को देख लो, खूबसूरत है कितनी। मैंने नज़र दौड़ाई तो वाकई वो लड़की छुई मुई 16-17 साल की थी, जबकि मेरा देवर 32 से 35 साल की उम्र का लगता था। अब तो तुम खुद सोचो कि इतनी छोटी लड़की को आखिर इतने बड़े शख्स से शादी करने की क्या मजबूरी है। मैं सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें बताती हूँ। उस औरत ने खुद ही कहा, दरअसल ये लड़की इस शैतान के बहकावे में आ गई है, पर यह शादी तो नहीं करना चाहती थी। एक दिन तुम्हारे देवर ने इस लड़की को देखा और इसे कहने लगा कि तुम एक दिन मेरी दुल्हन बनोगी। लड़की तो साफ मुकर गई, बल्कि उसने इस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। तब भी तुम्हारे देवर ने न जाने क्या पढ़कर इस पर फूंक दिया। इस दिन के बाद वो सुबह शाम इसके नाम की तस्बीह करने लगी, यहाँ तक कि घर वाले मजबूर हो गए। रिश्ता तो ये लोग काफ़ी अरसे से तलब कर रहे थे। जब बेटी ने भी हालात बिगाड़ लिए तो सब लोगों को लगा जैसे ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पागल हैं। बस फिर क्या था, बेचारी के नसीब फूट पड़े। इसकी शादी तुम्हारे देवर से हो गई। वो ये बात कहकर खामोश हो गई और फिर मुझे कहने लगी, देखो, इस शख्स से अपने रिश्ते मत बिगाड़ना, ये बड़ा ही बुरा इंसान है। ये तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि तुम दोबारा अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकोगी। और अपनी बहनों को तो इस शख्स से बचा के रखना। इसकी पहले भी एक शादी हुई थी, इस लड़की को उसने तलाक दे दी। अब अगर तुम्हारी कोई बहन है जो कुंवारी है तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये इस बार भी डोरे डालने की कोशिश करेगा। तुम अपनी बहनों को इस घर में कभी ना लाना। ऐन मुमकिन है कि कल को वो भी इसकी दुल्हन बनी बैठी हो। अब मैं समझ गई थी कि आखिर मसला क्या है। मतलब मेरे देवर के पास कोई ना कोई तो ऐसी ताकत थी जिसकी बुनियाद पर लोगों को पागल बनाता था, वरना यूं ही लोग इसके पीछे इतने बड़े काम ना करते। मैंने सोच लिया कि देवर की हकीकत को सबके सामने ज़रूरी ला कर ही रहूँगी। कम से कम मेरा शोहर इस मलंग को पहचान पाए। इंसान समझता था, इसके सामने तो इसकी हकीकत हकीकत आ ही जाएगी। फिर मैंने सारा मंसूबा अपने दिल में बना लिया था कि मैंने कब कैसे क्या करना है। मेरी नंद और मेरे छोटे देवर की बनती नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि इन दोनों को आपस में लड़वाऊंगी, फिर दोनों देखूंगी ये अपनी छोटी बहन के साथ क्या करता है। क्योंकि जब बहन को नुकसान पहुंचाएगा तो बाकी घर वाले भी ज़रूर अपने बारे में सोचेंगे और सोचने पे मजबूर हो गए कि कल को ये शख्स बात ना मानने पे हमारा भी यही हश्र ना कर दे। चनाचे मैंने अपने देवर की ज़िंदगी को बगौर मुशादा करना शुरू कर दिया। मैंने देखा वो एक टोपी हमेशा पहन कर रखता है। शायद इस टोपी की वजह से इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आसान थी और ज़रूरी काम से पहले वो टोपी ज़रूर पहनता था। मैंने दिल में ठान ली कि इसी टोपी को लड़ाई का सबब बनाऊंगी। रात का वक्त था जब मैंने देवर के कमरे से वो टोपी उठाई और चुपके से लाकर अपनी नंद के कमरे में रख दी। मेरी नंद इस वक्त कामों में मसरूफ़ थी, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कपड़े भी अपनी नंद जैसे पहन रखे थे। इसके कमरे से होते हुए पीछे दरवाजे से मैं वापस अपने कमरे में चली गई
آگ تو میں نے لگا دی تھی۔ میرا دیور جیسے غصہ خانے سے واپس آیا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپی کمرے میں نہیں تو آپ گولا ہو گیا۔ فوراً کمرے سے باہر نکل آیا اور بولا کہ کس نے میرے ساتھ شرارت کی ہے، میری ٹوپی کہاں ہے؟ وہ بار بار چلا رہا تھا۔ تبھی نادیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کہا، بھائی کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری ٹوپی میرے کمرے میں پڑی ہے۔ نادیہ نے یہ کہہ کر وہ ٹوپی اپنے بھائی کی طرف اچھال دی۔ ٹوپی جا کر زمین پر نیچے گر گئی اور کافی گندی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دیور کو بہت غصہ آیا، اپنی بہن پر چلانے لگا۔ تب اس کی بہن بھی آگے سے بولنے پڑ گئی، بس کر دے بھائی، میں تیرے اس ملنگ پن کا ڈھونگ خوب سمجھتی ہوں۔ تو کوئی ملنگ ولنگ نہیں، ہم سب کی دنیا تباہ کرے گا۔ میری نان کے منہ سے یہ بات سن کر میرے دیور کے تن و تن میں آگ لگی۔ میں تمہیں سب کو جلا کے بھسم کر دوں گا، میرا دیور غصے سے بولا۔ تبھی میری ساس اور میرا شوہر بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب میرے دیور کو خاموش کرانے لگے، پر نہ جانے کیوں وہ ابھی بھی میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھ پر شک ہو۔ وہ رات کا وقت، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح میرا شوہر سویا ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے تو دروازہ اچھی طریقے سے بند کیا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ تب باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ یہ زنانہ آواز تھی۔ میں نے سوچا میری ناندی ساس ہوگی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو ڈھونگی ہے۔ میں نے باہر نکلتے غصے سے کہا، میں ڈھونگی ہوں نا؟ آج تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ اس نے خوفناک آواز سے کہا، پھر کہنے لگا، میں سب جان گیا ہوں۔ وہ ٹوپی تو نے میری بہن کے کمرے میں رکھی تاکہ میں اس سے لڑائی کروں۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ تب اس نے مجھے بددعا دی، میں تیرے بالوں کو اجاڑ دوں گا، تو برباد ہو جائے گی، تیری زندگی میں کوئی رونق نہیں رہے گی۔ میرے دیور کی بات سن کر میرا تو کلیجہ حلق میں اٹک گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، پر رفتہ رفتہ میرے سر کے بال واقعی گرنے لگے۔ میں جب بھی کنگھی کرتی 100 سے 200 بال میری کنگھی میں آ جاتے۔ پریشانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے مجھ پر الزام لگاتے۔ پھر میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا جو کہ ان سارے معاملات کو کافی اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا اور کہا، یہ معاملہ کالے جادو کا ہے، تمہارا دیور کالا جادو کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی یہ تم سب کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اسے کہو کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ورنہ وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھے گا۔ دنیا میں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے شوہر کو بھی یہی بتایا۔ ان کو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے مل کر اپنے چھوٹے دیور کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر اس نے ہمیں ہی برا بھلا کیا، ہمیں دھمکیاں دینے لگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس سب سے اچھا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ اگر ہم اسی گھر میں رہے تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ پھر ماں بیٹے کی غلط حمایت جاری رہی۔ ماں اپنے بیٹے کے عیبوں پر پردہ ڈالتی رہی اور ہم لوگ اس گھر سے نکل کر دوسری جگہ آ گئے۔ پر میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی اور سب کی ماؤں کو یہی کہوں گی کہ خدارہ اپنے بچوں کی غلط حمایت مت کریں، ان کے عیبوں پر پردہ مت ڈالیں، ورنہ ایک دن آپ کے لیے بھی سنبھالنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی